السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد اکبر، میلاد اصغر، میلاد گوہر، یہ تین کتابیں ہیں، اور یہ تین کتابیں عام طور پہ خواتین کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی رسم کو، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو اس خوشی کے موقع میں سب سے پہلے میلاد سے آغاز ہوتا ہے کہ میلاد ہوتا ہے۔ اس میں کچھ خواتون جو ہے اس کتاب سے جگہ جگہ سے پڑھتی ہیں، دوسری خواتین جو ہے جھوم جھوم کر سنتی ہیں۔ میلاد اکبر، میلاد گوہر، میلاد اصغر، یہ کتابیں وہی ہیں کہ اس میں کسی معتبر انسان کا نام نہیں ہے، کوئی عالم فاضل کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ایسا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی، لیکن لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ خواتین تو اس واقعے کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے آئیڈیل کے لیے اس کو کہتی بھی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ میلاد اصغر، میلاد گوہر اور میلاد اکبر، ان تینوں میں یا کسی ایک میں واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جگر گوشہ رسول، اللہ کے رسول کی چہیتی لاڈلی، سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ اور خاتون جنت کی سردار حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوج محترمہ کی دعوت کسی یہودی کے یہاں پر آئی، شادی کی دعوت آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت میں، اس شادی میں گئی، لیکن جو آپ کے پاس لباس تھا، پیوند لگا ہوا لباس، پرانا میلا کچلا پھٹا پرانا لباس تھا، وہ پہن کر یہودیوں کے شادی میں گئیں۔ جب وہاں پر شادی میں گئی تو عورتوں نے، وہاں پر موجود یہودی عورتوں نے اور دوسری عورتوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیوند لگے ہوئے پرانے بوسیدہ اور بہت ہی بیکار کپڑوں کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پھٹ گیا۔ وہاں سے وہ روتی ہوئی گھر پر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کا لباس حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جنتی لباس بھیجا، اور وہ جنتی لباس آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنتی لباس کو پہنایا، اپنے دونوں لال، اپنے دونوں پیارے بیٹوں کو جنتی لباس پہنایا، اور پھر اس کے بعد اسی شادی کے پروگرام میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، اور وہاں پر بیٹھی ہوئی وہ عورتیں جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے آپ کی انسلٹ کی تھی، جنہوں نے آپ کو تانے دیے تھے، ان کو دکھایا، اور وہ عورتیں جل گئیں، اور ان کو جو جلا کر حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح اس معنی کر نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے یہودیہ کی دعوت قبول کر لیں گی؟ وہ تو اس چاند کو نہیں دیکھا کرتی تھی، وہ خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ سب سے محبوب ترین عورت اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ سب سے محبوب ترین عورت اللہ کے نزدیک وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ تو حضرت فاطمہ سے کیسے یہ مان لیا جائے کہ وہ شادی میں گئی تھی؟ اور اگر شادی میں گئی تھیں، جو کپڑے پہنے تھے، تو وہاں کی شادیاں ہماری طریقے سے نہیں ہوتی، اس وقت کیا ہے، کپڑے ویسے ہی تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چلو جنت سے لباس آیا تھا مان لو، لیکن جنت سے لباس آیا اور پہن کر حضرت فاطمہ پھر دوسروں کو جلانے کے لیے گئی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لباس ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پہنا جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس لباس پہننے والے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ پتہ چلا یہ واقعہ نہیں ہے، اس لیے آپ عقل کے ناخون لیجئے گا،
آپ کو اگر میلاد کے نام پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننا ہے اور اس کو یقیناً عمل کی نیت سے سننا چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، تو حضرت فاطمہ ازواج مطہرات کی جو معتبر کتابیں آتی ہیں ان کو پڑھیے، حضرت فاطمہ کے 100 قصے، حضرت خدیجہ کے 100 قصے، حضرت عائشہ کے 100 قصے، اور صحابیات کے حیرت انگیز کارنامے، صحابیات کی دینی اور ایمانی قوتوں اور حضرات صحابیات کے قربانیاں، ان عنوانات سے جو کتابیں آتی ہیں ان کو پڑھا جائے، عزم کیا جائے شوہر کی اطاعت کا، اولاد کی تربیت کا صحیح انداز کیسے ہے اس کو سن کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے۔ یہ ایسی کتابیں جس میں بے بنیاد، من گھڑت، بے سند واقعات ہوں، ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔